ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے، دنیا میں ہمیں بھیجا گیا ہے، کیا ہم صرف اس لیے آئے ہیں کہ ہم کھانا کھائیں، بڑے ہو جائیں، شادی بیاہ کریں، بچے ہوں، اولادیں ہوں اور اپنا یہ جو کام ہے کر کے ہم چلے جائیں؟ اگر صرف اتنے مقصد کے لیے انسان جیسی عظیم ہستی کو پیدا کیا جائے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ جانوروں میں اور انسان میں کوئی فرق رہ جاتا ہے۔ ایک وہ مسلمان جو پریکٹیکل مسلمان ہو، صرف نام کا مسلمان نہ ہو کہ اگر بقرعید کا موقع آیا تو اس نے صرف قربانی کرا کے گوشت کھا لیا اور وہ اپنے آپ کو مسلمان شمار کرنے لگا، بلکہ مسلمان ہونے سے مراد یہ ہے، یاد رکھیے ناظرین اکرام، کی یہ جو زندگی آپ کو دی گئی ہے یہ بے تحاشا نہیں ہے کہ آپ اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزاریں اور یہاں سے پھر رخصت ہو جائیں اور چلے جائیں، نہیں، بلکہ یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، اللہ کا تحفہ ہے جو آپ کو دیا گیا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ صرف کچھ دنوں کے لیے یہ زندگی کا تحفہ آپ کو پیش کیا گیا ہے، اور اس کے بعد جب آپ اللہ کی بارگاہ میں پھر واپس جائیں گے تو آپ سے اس تحفے کے متعلق اور اس امانت کے متعلق پوچھا جائے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے اس امانت میں خیانت کی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم اور آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور یہ سانسوں کا جو ایک تسلسل ہے یہ غیر محدود نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ یہ سانسوں کا تسلسل یہ قائم رہے گا، نہیں، بلکہ یہ سلسلہ کہیں سے شروع ہوا تھا اور یہ سانسوں کا سلسلہ کہیں جا کر تھم جائے گا۔ انہی دو حدوں کے درمیان ہماری زندگی ہے، لیکن جس طرح اور دیگر چیزوں پر تحقیق تو ہو جاتی ہے لیکن ہم اس بات سے غافل رہتے ہیں کہ آخر ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے، دنیا میں ہمیں بھیجا گیا ہے، کیا ہم صرف اس لیے آئے ہیں کہ ہم کھانا کھائیں، بڑے ہو جائیں، شادی بیاہ کریں، بچے ہوں، اولادیں ہوں اور اپنا یہ جو کام ہے کر کے ہم چلے جائیں؟ اگر صرف اتنے مقصد کے لیے انسان جیسی عظیم ہستی کو پیدا کیا جائے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ جانوروں میں اور انسان میں کوئی فرق رہ جاتا ہے، بلکہ انسان اور جانوروں کا جو فرق ہے وہ صرف یہ ہے کہ انسان کو ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور وہ مقصد ہے کہ وہ دنیا میں رہ کر اپنے خالق اور اپنے مالک کی رضا تلاشے، اور اسے اس دنیا سے جب وہ جائے تو اس حال میں جائے کہ اس کا مالک اس سے راضی ہو۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس وقت تک نہ مرنا جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو جاؤ، یعنی خالص مسلمان، ایک وہ مسلمان جو پریکٹیکل مسلمان ہو، صرف نام کا مسلمان نہ ہو کہ اگر بقرعید کا موقع آیا تو اس نے صرف قربانی کرا کے گوشت کھا لیا اور وہ اپنے آپ کو مسلمان شمار کرنے لگا، بلکہ مسلمان ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کی زندگی کا ہر لمحہ مولا کی رضا میں گزرے اور اس کے جسم اور اس کے برتاؤ، اس کے کپڑے، اس کے ہر زندگی کے پہلو سے اسلام جھلکنا چاہیے۔ لیکن افسوس کہ بس یہی ایک پہلو ہے جو ہمارا تاریک ہے، ڈارک ہے، بقیہ تو ہم مال کے اعتبار سے الحمدللہ صاحب مال بھی ہیں، استطاعت بھی ہیں، سب کچھ ہے، اونچے بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، اگر ہم نہیں ہیں تو بس ایک خالص مسلمان نہیں ہے۔ یاد رکھیے ناظرین اکرام کی یہ جو زندگی آپ کو دی گئی ہے یہ بے تحاشا نہیں ہے کہ آپ اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزاریں اور یہاں سے پھر رخصت ہو جائیں اور چلے جائیں، نہیں، بلکہ یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، اللہ کا تحفہ ہے جو آپ کو دیا گیا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ صرف کچھ دنوں کے لیے یہ زندگی کا تحفہ آپ کو پیش کیا گیا ہے، اور اس کے بعد جب آپ اللہ کی بارگاہ میں پھر واپس جائیں گے تو آپ سے اس تحفے کے متعلق اور اس امانت کے متعلق پوچھا جائے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے اس امانت میں خیانت کی ہو۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ جس طرح تمہیں دنیا میں صاف اور ستھرا بھیجا ہے اسی طرح تم یہاں سے جب واپس جاؤ تو تمہاری زندگی صاف ہونا چاہیے، ستھری ہونا چاہیے، اس میں گناہوں کی آلائش، جب تم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو گناہوں کی آلائش تمہارے جسم پر نہیں تھی، اسی طریقے سے جب تم دنیا سے جاؤ تو گناہوں کی آلائش تمہاری زندگی پر نہیں ہونا چاہیے، تبھی جا کر تم اللہ کی امانت کو صحیح انداز میں پیش کر سکتے ہو۔ ایک حدیث پاک میں اسی بات کو لے کر ایک پیاری گفتگو کی گئی ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن عمرہ فیما افنا، کہ کسی بندے کے قدم قیامت کے دن اس وقت تک قبر سے نہیں ہٹ سکتے ہیں جب تک کہ اس سے چار چیزوں کے متعلق نہ پوچھ لیا جائے۔ سب سے پہلے اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے عمر کس طرح گزاری، کہاں اس عمر کو کھپا دیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہاری یہ عمر اللہ اور رسول سے غفلت میں گزری ہو اور تم نے صرف اور صرف اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں مگن ہو کر یہ
زندگی کو گزار دیا ہے۔ آگے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَعَنْ عِلْمٍ فِيمَا عَمَلٍ کہ عمل کہ تم نے جو علم حاصل کیا ہے یا جس بات کا تمہیں علم تھا اس پر تمہیں کتنا عمل کیا ہے، سب سے متعلق۔ میرے دوستو اور ناظرین، آدمی یہ سوچتا ہے کہ ہم عالم نہیں ہیں یا ہم بہت بڑے مفتی نہیں ہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو جو بھی علم ہے اس پر عمل کرنا، اور اگر نہیں ہے تو معلوم کرنا، یہ آپ پر ضروری ہے۔ کیا آپ کو یہ نہیں معلوم کہ جوا کھیلنا اسلام میں حرام ہے؟ کیا آپ کو یہ نہیں معلوم کہ شراب پینا اسلام میں حرام ہے؟ یا یہ آپ یہ نہیں جانتے ہیں کہ نماز پڑھنا اسلام میں فرض ہے؟ اگر اتنا علم آپ کو ہے تو اپنے علم کے مطابق عمل کرنا آپ پر ضروری ہے۔ آپ خدا کی بارگاہ میں عذر پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ آگے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ وَفِيمَا أَنْفَقَ کہ مال کے متعلق بھی پوچھا جائے گا کہ یہ بتاؤ کمایا کہاں سے تھا اور خرچ کہاں سے کیا۔ یہ وہ بڑا سوال ہے کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ دنیا کا کوئی انسان، اللہ خیر فرمائے ایسے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن ایک بڑی آبادی ہوگی بروز حشر جو اس سوال پر آ کر اٹک جائے گی، اس سوال پر آ کر اس کی سانسیں تھم جائیں گی کہ مال کمایا کہاں سے تھا اور خرچ کہاں سے کیا۔ اس لیے کہ آج ہماری اکثریت یہ ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ مال ہم کما کہاں سے رہے، کیا حلال طریقہ ہے اور یا پھر حرام طریقہ ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم خرچ کس مصرف میں کر رہے ہیں، کیا خدا رسول نے ہمیں اس مصرف کا حکم دیا ہے؟ ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی حلال کما تو رہے ہیں لیکن پتہ یہ چل رہا ہے کہ ہم روزانہ اپنا جو پیسہ ہے وہ حرام کاموں میں لگا رہے ہیں۔ یاد رکھیں یہ وہ سوال ہے جو سوال آپ سے بروز حشر ہونے جا رہا ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَعَنْ جِسْمِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ اور اس کے جسم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ تمہاری جسمانی طاقت اور قوت کہاں تم نے کھپائی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ جوانی کے جوش میں تم نے اپنی گندی خواہشات کی تکمیل کے لیے جسم کی طاقت کو خرچ کر دیا ہے اور اسلام یا اسلام کی تعلیمات سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں رہا ہے۔ ناظرین کرام، یہ چار سوال وہ ہوں گے جو قیامت کے دن اس وقت آپ سے کیے جائیں گے جبکہ آپ اپنی قبر سے اٹھیں گے، اور جب تک ان سوالوں کے جواب مکمل نہیں ہوں گے اس وقت تک میدان حشر میں آپ نہیں پہنچ پائیں گے۔ اب آپ کو خود اس بات کا اندازہ لگانا ہے، یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ ہے کہ جہاں سے سوالات پہلے سے ہی بتا دیے جاتے ہیں۔ یہاں تو پرچہ لیک ہوتا ہے تو ہنگامہ ہوتا ہے، لیکن وہ بارگاہ ایسی ہے کہ پہلے سے آپ کو ساری چیزوں کی اطلاع دے دی گئی ہے کہ آپ سے یہ سوالات ہوں گے۔ پھر آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے کہ کیا آپ ان سوالوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔